السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے فرائض غسل کے بارے میں کہ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور کیا کیا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے حافظ، عالم، علماء اکرام کے علاوہ اکثر لوگوں کی تعداد ایسی ہے جنہیں فرائض غسل کے بارے میں نہیں پتہ کہ فرائض غسل کیا ہیں اور کتنی ہیں۔ دیکھیے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح ہماری طہارت ٹوٹتی ضرور ہے۔ ہم سب کبھی نہ کبھی ناپاک ضرور ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ اور غسل جنابت عام غسل سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے غسل جنابت کے وقت فرائض غسل ادا نہیں کیے تو آپ اگر سمندر میں سے بھی ڈوب کر نکلیں گے تب بھی آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ فرائض غسل کیا ہے اور کتنی ہے۔ فرائض غسل 3 ہے۔ پہلا ہے کلی کرنا، اس طرح کہ سارے منہ میں پانی چلا جائے۔ اگر آپ کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو جیسے گوشت کا ریشہ، یا آپ کے دانتوں سے کوئی چیز چپکی ہوئی ہو جیسے چاکلیٹ وغیرہ، تو ان سب چیزوں کو چھڑا کر دانتوں کی جڑ سے لے کر حلق تک سارے منہ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک۔ اگر آپ کی ناک میں ڈینٹ وغیرہ سوکھ کر جم گئی ہو تو ان کو چھڑا کر کے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور تیسرا ہے پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ نہ چھوڑنے پائے۔ اور اگر آپ کے ہاتھ یا پیر یا جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی چوٹ لگی ہو، زخم ہو اور اس پر پٹی بندھی ہو تو اس صورت میں کیا کریں؟ دیکھیے، اگر زخم اتنا گہرا ہو کہ اگر اس پر پانی بہائے تو زخم کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں زخم کے اوپر مسح کر لے، غسل ہو جائے گا۔ لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ اگر پٹی کو کھول کر زخم کے علاوہ حصوں پر پانی بہانے سے زخم کے بڑھ جانے میں کوئی خدشہ نہیں ہے تو پھر زخم کے علاوہ باقی حصوں پر پٹی کھول کر کے پانی بہانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر پٹی کا کھولنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پوری پٹی پر مسح کر لیں، غسل ہو جائے گا۔